ابن عساکر بیان کرتے ہیں جب حسین کربلا میں آئے تھے 56.5 برس عمر تھی، مگر جوان حسین کہ سر انور اور ریش مبارک کا ایک بال بھی سفید نہ تھا، مگر جب علی اکبر کا لاشا لے کے آئے تو ایک بال بھی سیاہ نہ تھا، سب سر داڑھی سفید ہو گئی۔ شہزادیاں بولی گھر پھوپھو جان بابا بوڑھے ہو گئے۔ علی اکبر کے لاشے کو لٹا دیا، چاہا کہ اب کوئی نہیں بچا، اب سب کو سلام کیا۔ شہزادیاں خانوادہ گلشن رسول کے پھول اور کلیاں بہن سیدہ زینب کے سپرد کی، چلنے لگے۔ لگام کو آ کر حضرت قاسم نے پکڑ لیا، عرض کیا چاچا جان امام علی مقام، اب میری باری ہے، میں جاؤں گا۔ فرمایا نہیں بیٹا قاسم، تو میرے بھائی حسن کی ایک نشانی، تو تو رہ جا، میرے بھائی کی ایک نشانی ہے، تو رہ جا۔ پھر بھائی تیرا زین العابدین علی بیمار ہے، ان کو لے کے لٹے قافلے کو مدینہ بھی جانا ہے، تو رہ جا۔ حضرت قاسم نے ہاتھ جوڑ دیے، عرض کیا چچا جان اگر رہ جاؤں تو قیامت کے دن بابا کو منہ کیسے دکھاؤں، کیا منہ دکھاؤں؟ حسین نے بوسے دے کر قاسم جوان کو بھی روانہ کر دیا۔ یہ 14ویں کے رات کا ٹکڑا تھا اور ایک جوان تھا، شہزور جوان تھا، قد و قامت والا۔ سیابی کہتے ہیں وہ جب خیموں سے نکلا تو یوں لگا جیسے اندھیری رات میں چاند طلوع ہو گیا، مگر قاسم کی شہادت کا بھی وقت آ گیا۔ آواز آئی یا اماتا ہو اے چچا جان۔ حسین نے کہا قاسم تو بھی چل جا۔ جا کے حضرت قاسم کے لاشے کو اٹھایا، اتنا جوان تھا کہ ان کے قدم زمین پہ گھسٹ رہے تھے، لا کے علی اکبر کے لاشے کے قریب لٹا دیا۔ دوستو اب سب کو سلام کیا، ودا کیا، وصیت کی، نصیحتیں کی، رخصت کی اجازت لی سیدہ زینب سے، اور کہا زین العابدین علی بیٹا اس قافلے کو، لٹے ہوئے قافلے کو اب تو لے جانا۔ اور سیدہ زینب کو کہا شہزادی سکینہ کا خیال رکھنا۔ حسین گھوڑے پر سوار ہو گئے، ذوالجناح پہ سوار ہو گئے۔ میری شہزادی سکینہ کا خیال رکھنا۔ حسین گھوڑے پر سوار ذوالجناح پہ سوار ہو گئے۔ کلمات ودا کے کلمات کہہ کر حسین ذوالجناح پہ سوار ہے، اور ایڑی مار کے حسین کہتا ہے ذوالجناح اب سوئے مقتل چل، بابا انتظار میں ہے، قدسیان فلک انتظار میں ہے، حوض کوثر کے جام لیے ذوالجناح چل۔ ایڑی مارتے ہیں ذوالجناح نہیں چلتا، لگام کھینچتے ہیں ذوالجناح نہیں چلتا، لگام کھینچتے ہیں ذوالجناح منہ نیچے کر لیتا ہے، پھر لگام کھینچی ایڑی ماری ذوالجناح پھر نیچے تکتا ہے، پھر زور سے کھینچی لگام ذوالجناح پھر نیچے تکتا ہے۔ حسین پوچھتے ہیں نیچے کیا ہے؟ ذوالجناح سے اتر کے دیکھا تو چھوٹی سی شہزادی ذوالجناح کی ٹانگوں سے لپٹ کے کھڑی ہے اور کہتی ہے گھوڑا میرے پاپا کو نہ لے جا، ادھر جو بھی گیا ہے پلٹ کے نہیں آیا۔
सुलझना, मैं अपने पापा के बगैर रात को सोती नहीं हूँ, पापा के सीने पे लेटती हूँ, तब नींद आती है। खुदा करिए मेरे पापा को न ले जा, मैं किसके सीने पे लेटूंगी, किसके सीने पे? इमाम अली मुकाम नीचे आ गए, शहजादी को उठा लिया, फरमाया बेटी सकीना अब मेरे सीने पे लेटने के वक्त खत्म हो गए। सैयदा ज़ैनब ने सुपुर्द किया, कहा बहन ज़ैनब अब तू मेरी सकीना को सीने पे रात को लिटाया करना, इसको लोरियां सुनाया करना, इसको जुबान चुसाया करना, मेरी सकीना उदास न हो। सुपुर्द करके हुसैन चल पड़े। मक्तल में पहुंचे और वो वक्त आ गया कि नेज़े लगे और हुसैन के जिस्म अक़दस बेशुमार यजीदियों को वासिले जहन्नम करने के बाद जमीन पर आया, रूह कफ़ से उन तरी से परवाज कर गई, अर्श से आवाज आई, ए रूहे हुसैन लौटा, अर्श के कदमों को चूमने के इंतजार में है। हुसैन तूने बंदगी का हक अदा कर दिया। मुस्तफा की आवाज आई, हुसैन तूने मेरे कंधों की सवारी का हक अदा कर दिया। अली की आवाज आई, हुसैन तूने मेरे खून का हक अदा कर दिया। फातिमा तुज़्ज़हरा की आवाज आई, हुसैन तूने मेरे दूध का हक अदा कर दिया। रूह कफ़ से उन तरी से परवाज कर गई। लोगों उधर खुदा की कसम हर मंजर देखा जाता रहा, मगर जब हुसैन का लाशा जमीन पे आया और बदबख्तों के घोड़े लाशे हुसैन पे आए, ये मंजर देखने के काबिल न था। आसमान अंधेरा हो गया, सूरज छुप गया, जोहर का वक्त था। सूरज ने कहा मैं ये मंजर देख नहीं सकता। सूरज छुप गया, दिन छुप गया, आसमान पे तारीकी छा गई और खून की सुर्खी आ गई। और सहाबा कहते हैं खुदा की कसम शहादत हुसैन के वक्त हमने आसमान पर सितारों को आपस में टकराते देखा, सितारे टकरा गए, आसमान सुर्ख हो गया, कायनात के बाला पर स्याही छा गई। और सहाबी कहते हैं एक करबला की क्या बात, शाम में जो पत्थर किसी ने उठाया शहादत करबला में हुई, शाम में जो पत्थर उठा खून निकला, बैतुल मक़दस में जो पत्थर उठा खून निकला, सारी कायनात खून आशा हो गई। अरे आज वो हुसैन जिसको मुस्तफा घर से निकलते थे, हजरत आयशा फरमाती मेरे घर से निकलते एक रोज सैयदा फातिमा के दरवाजे के सामने से गुजरे तो हुसैन के रोने की आवाज आई। आका अलैहिस्सलाम रुक गए, अंदर जाके कहते हैं बेटी फातिमा तुझे पता है ना हुसैन का रोना मुझसे देखा नहीं जाता, इसको रुलाया न करो। या रसूल अल्लाह आज कौन रोएगा हुसैन पर, आज उसकी इस तकलीफ में कौन रोएगा। अंधेरा छा गया, खेमे जला दिए गए, मुस्तफा की शहजादियां असीर हो गई, काफिला हुसैन असीर हो गया। चमनिस्तान रिसालत असीरान करबला में बदल गए। सैयदा ज़ैनब हर एक को अंधेरे में संभालती फिरती है, संभालती फिरती है। देखते देखते संभालते संभालते सकीना कहीं नजर नहीं आती।
کسی خیمے میں نظر نہیں آتی، آگ لگی ہے پریشان ہے، آواز دیتی ہے سکینہ سکینہ، شہزادی سکینہ نظر نہیں آتی، کربلا میں نکلتی دوڑ کر نہیں نظر آتی، لاشوں کی طرف جاتی ہیں نہیں نظر آتی، حسین کے جسد اقدس کے پاس آتی، جب آ کے دیکھتی ہیں تو کوئی ابھری ہوئی چیز نظر آتی ہے، جب آگے پہنچتی ہے تو سکینہ اپنے بابا حسین کے سینے سے لپٹ کے پڑی ہے اور پوچھ رہی ہے بابا اب آپ کبھی نہیں آئیں گے؟ بابا مجھے کون سنائے گا؟ اپنے بابا سے سرگوشیاں کر رہی ہے، ہائے قیامت کا یہ منظر۔ سیدہ زینب نے سکینہ کو اٹھا لیا، قافلہ سوئے شام سوئے دمشق روانہ ہوا، لٹا پٹا قافلہ، شہیدان کربلا، ائمہ اہل بیت، چمنستان رسالت کے پھولوں کے سر قلم کر دیے گئے، قلم کر دیے گئے۔ سوئے دمشق روانہ ہوتا ہے، سفر کرتے کرتے راستے میں رات پڑ گئی، یزیدی لشکر نے فیصلہ کیا، خود بھی تھکے ہوئے تھے کہ رات یہیں قیام کر لیں۔ ارد گرد دیکھا تو ایک گرجا تھا، گرجے کا جو راہب تھا، پادری راہب، اس سے پوچھا کیا رات بسر کرنے دیتے تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ یہ قافلہ کیسا ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے پیغمبر کے شہزادوں کے سر قلم کیے ہوئے ہیں نیزوں پر، وہ قافلہ ہے، اور مصطفیٰ کی شہزادیوں کا لٹا ہوا قافلہ۔ اس نے ٹھہرا لیا، ٹھہرا کے اس نے کہا یزیدی لشکر سے، عیسائی راہب ہے، کہا کہ جتنے دینار، ہزاروں لاکھوں دینار مانگتے ہو مجھ سے لے لو، یہ جو حسین کا سر ہے یہ اس رات مجھے دے دو، ایک رات کے لیے مجھے دے دو۔ ان دنیا کے کتوں نے دینار لیے، حسین کا سر رات کا قیام تھا، راہب کو دے دیا۔ راہب نے صاف ستھرے پانی سے حسین کے سر کو دھویا، خون آلود چہرہ پاک دھویا، پھر اس کے بعد جو خوشبو تھی حسین کے سر انور کو لگائی، اس کو لے کے سامنے بیٹھا اور پھر حسین کے لبوں کو چومنے لگا اور ساری رات دیکھتا رہا۔ اسی کیفیت میں ایک نور اترا، وہ نور اس راہب کے دل میں اتر گیا۔ صبح ہوئی، اس نے سر حسین واپس کیا اور ساتھ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا کہ یہ تمہیں کلمہ کیسے نصیب ہو گیا؟ اس نے کہا میں نے ساری رات اس سر کی حرمت کی، اور رخصت آپ کے ہاں کرنے سے پہلے پیغمبر اسلام نے آ کر مجھے صلہ دے کر ایمان عطا کر دیا۔ فرمایا راہب تو نے میرے حسین کے کٹے سر کی حرمت کی ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم دوزخ کی آگ تجھ پر حرام ہو گئی، مجھے کلمہ نصیب ہو گیا۔